صاحب یہ ویسے پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو کیا ہے؟ یہ امریکہ سے تو مدد لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے؟ وہاں جا کے لابنگ کرتے ہیں، جب یہاں پہ آ جاتے ہیں تو ملاقات نہیں ہوتی، جب ملاقات نہیں ہوتی پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں انوائٹ کیوں نہیں کیا گیا، جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو انویٹیشن کارڈ ملے ہوئے ہیں تو پھر کہتے ہیں اچھا جی ہمیں وقت پہ نہیں ملے۔ دیکھیے چودھری صاحب، بات یہ ہے، یہ جواب تو میرے خیال میں پٹھائی والے اچھے دے سکتے ہیں کہ ایک طرف آپ نے بات کی کہ وہ ایک ان کا بیانیہ ایبسلیوٹلی ناٹ کا، وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے ماضی میں، اور دوسری طرف وہاں امریکہ میں آپ نے کہا کہ وہ باقاعدہ لابنگ کرتے ہیں ملنے کے لیے، ان کے ساتھ ساز باز ہونے کے لیے، پھر جب یہاں آتے ہیں پھر جب ان کو ملنے نہیں دیتا ہے پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ہے تضادات، اس تضادات کی صورتحال میں اس سے ان کی اپنی سیاست کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ٹھیک، اور آپ خود دیکھ رہے ہیں میڈیا پر مختلف دوست احباب پی ٹی آئی کے رہنما جو گئے ہیں وہ کچھ کہتے ہیں، جو نہیں گئے ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے، کیونکہ ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے، مجھے زیادہ نہیں بولنا چاہیے۔ ایک مسئلہ اب تو اتحادی ہے نا آپ کے، بولے نہیں، ہم بالکل پی ٹی آئی کی اتحادی نہیں ہے، نہ ابھی تک ہم ان کی اتحادی بنے ہیں۔ البتہ ہمارے ان کے درمیان گفتگو شدید شروع ہے، ابھی جواب ان کی طرف سے آنا ہے، کیونکہ ہم نے جو کچھ کہنا تھا وہ کہا ہے، ابھی بال ان کی کورٹ میں ہے، اور ہماری جنرل کونسل کا اجلاس بھی آ رہا ہے، یہ تمام چیزیں ادھر ڈسکس ہوگی۔ تو لہٰذا یہ جو پی ٹی آئی کے اندر جو انتشار ہے یا جو تضادات ہے بیانات میں یا پارٹی کے اندر جو اختلاف ہے، میرے خیال میں مجھے مناسب نہیں ہے کہ میں اس پر بات کروں۔ البتہ یہ ایک ان کی تاریخ کا حصہ ہے اور اس تاریخ کا حصہ رہے گی، اس کی اصلاح انہوں نے خود کرنی ہے۔ ٹھیک ہو۔ اچھا یہ فرمائیے شیخ صاحب کہ یہ امریکنز آئے ہیں یہاں پہ تو ظاہر پاکستان کے لیے ایک اچیومنٹ ہی ہے، کیونکہ جو پاکستان کا امیج ہے وہ امریکہ کے اندر بہت اچھا نہیں ہے، لیکن اب گورنمنٹ اچھا کر رہی ہے۔ اس میں اگر پاکستان تحریک انصاف شامل ہو جاتی تو کیا حرج تھا؟ آپ کو چاہیے تھا کہ وقت پہ ان کو انوائٹ کرتے، اسپیکر صاحب نے انوائٹ کرنا تھا اور اسپیکر صاحب نے پراپر انوائٹ نہیں کیا، تو کیا حرج تھا اس میں؟ جی دیکھیے، یہ میں ایز اے فیڈرل منسٹر مجھے بھی انویٹیشن تو نہیں آئی، تو ان کے چند لوگوں کو انوائٹ کیا گیا ہوگا، ہر ایک کو تو انوائٹ کیا نہیں گیا، اور مجھے تو پتہ ہی آپ کے تھرو یہ لگ رہا ہے یا میڈیا سے پہلے لگا ہے کہ یہ وفد آیا ہوا ہے۔ تو دیکھیے وفد تو یہ تو کہتے ہیں کہ امریکہ ہماری سپورٹ میں وفد بھیج رہا ہے، تو وہ ان سے خود اپوائنٹمنٹ کر کے ملنا چاہیے تھا نا۔ وہ تو اسپیکر صاحب کے کھانے کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں انوائٹ نہیں کیا، انہوں نے چند لوگوں کو انوائٹ کیا، چند کو نہیں، ایک لمیٹڈ ہی ہوتا ہے، ہمیشہ ہی اس قسم کی انویٹیشن اوپن تو ہوتی نہیں ہے۔ دیکھیں گوہر خان اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو چھوڑ کے آپ نے ڈاکٹر امجد کو اور ساتھ بلایا عاطف خان کو، تو یہ تو زیادتی ہے نا سر؟ نہیں وہ تو اس میں تھے، امریکن مشن میں تھے، اسپیکر صاحب کا بھی کھانا تھا۔ اچھا اس میں بھی وہی یہ تو اسی طرح کا ہے کہ وہ کھانا جو تھا نا اس میں اسپیکر صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ انوائٹ کریں اپنے طور پر، تو اسپیکر صاحب نے کچھ لوگوں کو انوائٹ کیا۔ میں بھی اعتراض کروں، پارلیمانی جو ہے نا ایک کمیٹی ہے، اصل بات وہی ہے کہ کمیٹی ہوگی کسی کرائٹیریا سے، اسپیکر صاحب سے پوچھے نا کہ کیا کس کو انوائٹ کیا۔ میں تو کہہ رہا ہوں میں فیڈرل اسپیکر صاحب نے کیا ہونا گاڑی کہتا نہیں کیوں بلائیے، تو اس لیے یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ان کی اگر حمایت میں سوچا تو یہ جا رہا تھا نا کہ امریکن ان کے لیے آئیں گے یا یہاں آ کے لابی کریں گے، تو وہ ان سے ملے ہی نہیں ہے، یا انہوں نے ان کی انویٹیشن تھی تو کوئی وہاں پہ وہ کہتے رہے فری عمران خان، جہاں پہ فری کروانا تھا وہاں پہ ملے نہیں کم کم ان سے کوئی حالت سے وہ ملے، تو آرمی چیف سے بھی ملے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، اور اسپیکر صاحب سے بھی ملے اور سب، تو ان کے یہاں بھی کسی نہ کسی سے ملتے نا۔ کرتار سنگھ بھی گئے، کرتارپور گئے، تو مقصد صرف یہ ہے کہ یہ میں آپ کو کیا جواب دے سکتا ہوں، اسپیکر صاحب نے کیوں نہیں بلایا یا کیا کرائٹیریا ہوا، تو وہی بتا سکتے ہیں، کلیریفائی کریں گے۔ اچھا ویسے یہ فیصل صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ امریکہ جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کی ایک اسٹرینتھ بھی ہے، اور ظاہر ہے ہیومن رائٹس وہاں پہ بہت زیادہ آواز اٹھاتے ہیں، اور جو ولسن ٹائپ لوگ بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، تو آپ لوگ بھی بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں، ایون وہاں پہ صدر عارف علوی صاحب جا کے وہ بہت لمبی چوڑی خطاب کر رہے ہیں، لابنگ کر رہے ہیں، تو اس کے باوجود مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو وجہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ غریب تو کر ہی رہا ادھر، وہ تو بیچارے ہر کوئی شکار ہے، عارف علوی صاحب اور وہ پاکستانی ڈائسپورا۔ اب ادھر بندے آئے تو ان سے کوئی ملاقات ہی نہ کر، کوئی دلچسپی نہ۔ اوبلیوین ایک ورڈ ہے، یعنی آپ کسی سے نہ بالکل ہی قطع تعلق رہے، کسی کی پرواہ نہ کریں، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ یہ جو حافظ صاحب نے تضادات کی بات کی ہے نا، اسے ہم جو ہماری پی ٹی آئی تو ابھی قید میں ہے، عمران خان صاحب، ہم بھی اس سے ورڈ ہیں ورکرس، کیونکہ ہمارے پاس کوئی لائے عمل ہماری لیڈرشپ دینے کوئی ناکام ہے، کوئی سیاسی حل ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو عرض کروں کہ بڑی جو عمران خان صاحب کے ساتھ بہت ڈیلیبریشن کے بعد یہ بات ہوئی کہ ہم نے متحدہ اپوزیشن کو ساتھ لینا ہے، مولانا صاحب کے ساتھ ملاقات، میں خود پیغام بھی لے کے گیا، مولانا خان صاحب نے کہا، پھر اسد کیسر صاحب عمر کی ڈیوٹی بھی لگی اور وہ انہوں نے اس کو آگے بڑھایا۔ اب ہم میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہے تو آ جائے، ضرورت تو ہمارا بندہ اندر ہے، ان کو کیا ضرورت ہے، لیڈر تو ہمارا اندر ہے، پرابلم میں تو ہم ہیں۔
پھر ہمارا دوسرا بندہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم تو انگیجمنٹ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہی ہے. تو پھر اس موقع پہ مولانا صاحب کا یہ گلا تو درست ہے نا کہ پھر آپ ہمیں ایز اے بیٹ استعمال کر رہے ہیں کہ جی آپ اسٹیبلشمنٹ سے ہمیں ایز اے پریشر تو نہیں. تو پھر وہ ان کے تحفظات آئے, تحفظات آج تک ایڈریس نہیں ہوئے. جو رمضان سے پہلے یہ عمران خان صاحب کا جو پروگرام میں آپ کو بتا سکتا ہوں بیکاز یہ تھا کہ تحریک کا اعلان ہوا, ساتھ میں انہوں نے مجھے یہ کہا اور میں نے باہر آ کے کہا کہ تحریک کا طریقہ کار اور تاریخ یہ متحدہ اپوزیشن الائنس طے کرے گا. دوران رمضان ہمارا ان کے ساتھ الائنس فارم ہونا تھا. جنرل سیکرٹری اور چیئرمین کی ملاقاتیں تواتر کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتی رہی, لیکن اس دوران بھی تحفظات کو ایڈریس نہیں کیا گیا. میری ملاقات کامران مرتضیٰ صاحب سے ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ جو آپ ہمارے تحفظات ہیں ان پہ آپ کوئی ہمیں میسج کر دیں, تو ہمارے اکابرین نے وہ بھی کرنے سے انکار کر دیا. تو اس سے کیا ہوتا ہے, دیکھیے جب میں اور حافظ صاحب بطور پارٹی ہم ایک دوسرے کے متحارب لڑے ہیں, الیکشن لڑے ہیں, شیخ صاحب کے ساتھ الیکشن لڑے, جب ہم اتحاد میں جانا نا اپنے متحارب لوگوں کے ساتھ تو پھر پولیٹیکل ڈیلیکیسیز ذرا بڑھ جاتی ہیں. پھر آپ کو جیسے اسد کیسر صاحب کے گھر پہ کھانا ہوا, مشترکہ اعلامیہ ہوا, تو پرائم منسٹر مولانا صاحب کے پاس گئے تو مولانا صاحب نے کیا کیا, انہوں نے تمام جو اپوزیشن تھی ان کو فون کیے, انہوں نے کہا کہ ہمارے وہ اپوزیشن کی میٹنگ کو تباہ کرنے آ رہے ہیں لیکن میں روک نہیں سکتا, وہ آئیں گے. اور ان کو شاید کہا بھی عبداللہ صاحب بہتر بتا سکتے ہیں. تو ہمارے لوگوں نے کیا کیا کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں رات کو ان سے ایگری کر کے 14 نام دے دیے کہ جی ہم جائیں گے. صبح مولانا صاحب نے ایک افطاری کے اوپر یہ گلا کیا کہ آپ نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا اور آپ وہاں پہ بائیک آؤٹ کر دیں, مجھے فون کر دیتے, مجھے کال کرتے, شاید میں بھی نہ جاتا. میں آپ کو یہ ریزرویشن اتنی بڑھ گئی ہیں, صحیح ہے, سالڈ ہے, اور عمران خان کا باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ. اب یا تو لانگ واک ٹو فریڈم ہے, یعنی پھر بیٹھے رہیں. کون کرے گا؟ میں اس کروں کہ ورکر تو نہیں کرنے دیں گے, مقابلے ہو رہے ہیں. آپ صاحب آپ کے پاس آنا ہے کہ اب ایک اور کرائسس آ رہا ہے, وہ ہے مائنز اینڈ منرلز بل, کہ مجھے لگتا ہے کہ گنڈا پور صاحب اس کو منظور کروانا چاہتے ہیں, آپ لوگوں نے انکار کر دیا ہے. تو اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو کیا آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟